کبھی سوچا ہے کہ اگر سمندر پر پوری دنیا کا نقشہ بنا دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ دبئی نے دی ورلڈ آئلینڈز کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اربوں ڈالر کا ایک ایسا منصوبہ تھا جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے جنت بننا تھا، لیکن آج یہ جگہ زیادہ تر ویران پڑی ہے۔ تو آخر ہوا کیا؟ آئیے دبئی کے اس سب سے بڑے منصوبے کے عروج و زوال کی کہانی جانتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ کا اپنا ایک پرائیویٹ جزیرہ ہو جس کی شکل دنیا کے کسی ملک جیسی ہو۔ دی ورلڈ آئلینڈز نے یہی خواب دنیا کے امیر ترین لوگوں کو بیچا تھا۔ لگژری ولاز، پرائیویٹ بیچز اور ورلڈ کلاس سہولیات، یہ سب کچھ یہاں ہونا تھا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو سچ ہونے کے لیے شاید کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ لیکن آج دی ورلڈ آئلینڈز زیادہ تر خالی پڑے ہیں۔ وہ شاندار ولاز اور ریزورٹ جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کبھی بنے ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اربوں ڈالر کا منصوبہ اس طرح ناکام کیسے ہو گیا؟ یہی وہ معمہ ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دبئی کے اس بڑے ویژن کو سمجھنا ہوگا جس نے اس منصوبے کو جنم دیا۔ یہ صرف زمین کا ایک اور ٹکڑا بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ دبئی کو دنیا کے نقشے پر ایک عالمی طاقت کے طور پر لانے کی کوشش تھی۔ کئی دہائیوں تک دبئی کی معیشت کا سارا انحصار تیل پر تھا، لیکن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم جانتے تھے کہ تیل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ دبئی کے لیے ایک نیا مستقبل بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا مستقبل جو ٹورزم، لگژری اور جدت پر کھڑا ہو۔ وہ زمین اور سمندر دونوں کو ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے تھے جو دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے۔ اور انہوں نے اس ویژن کو حقیقت بنانے میں بالکل وقت ضائع نہیں کیا۔ 2001 میں پام جمیرہ پر کام شروع ہوا۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے 2003 میں دی ورلڈ آئلینڈز پر کام شروع ہو گیا، اور صرف 5 سالوں میں سمندر کے بیچوں بیچ دنیا کے نقشے جیسا جزیروں کا ایک پورا مجموعہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی رفتار تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس منصوبے میں کل 300 پرائیویٹ جزیرے تھے اور ہر جزیرہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک کی نمائندگی کرتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ امیر لوگ، بڑی کمپنیاں اور یہاں تک کہ دوسرے ممالک بھی اپنی جنت کا ایک ٹکڑا یہاں خرید سکیں۔ اور اس خواب کی قیمت کیا تھی؟ 14 ارب ڈالر۔ ذرا سوچیں، یہ اتنی رقم ہے کہ دبئی اس سے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ جیسی 9 عمارتیں بنا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا اور داؤ بہت اونچے تھے۔ اور شروع میں تو ایسا لگا کہ یہ جوا کامیاب ہو گیا ہے۔ 2008 میں منصوبے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی 60% سے زیادہ جزیرے فروخت ہو چکے تھے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار اس خواب کا حصہ بننے کے لیے بے تاب تھے۔ مشہور شخصیات، ارب پتی، سب اپنا ایک ٹکڑا جنت خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ لیکن پھر 2008 میں ایک طوفان آیا۔ ایک عالمی مالیاتی بحران نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور دی ورلڈ آئلینڈز سیدھے اس کی زد میں آ گئے۔ یہ خواب ایک ڈراونے خواب میں بدلنے والا تھا۔ 2008 میں دبئی نے دی ورلڈ آئلینڈز کے لیے ایک شاندار افتتاحی تقریب رکھی۔ آسمان آتش بازی سے روشن تھا اور دنیا بھر سے مشہور شخصیات شریک تھیں۔ یہ جشن کا وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل میں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ 2008 کا عالمی مالیاتی بحران ایک سونامی کی طرح تھا جس نے دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ بینک دیوالیہ ہو گئے، اسٹاک مارکیٹیں گر گئیں اور پیسہ آنا بند ہو گیا۔ دی ورلڈ آئلینڈز کے لیے اس کا مطلب ایک ہی تھا: گیم اوور۔ سرمایہ کار بھاگ گئے، ڈیولپرز دیوالیہ ہو گئے اور تعمیراتی کام وہیں کا وہیں رک گیا۔ خواب مر چکا تھا۔ لیکن مالیاتی بحران کہانی کا صرف ایک حصہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ دی ورلڈ آئلینڈز کے ساتھ شروع سے ہی کچھ گڑبڑ تھی۔ اس منصوبے میں کچھ ایسی بنیادی خامیاں تھیں جو اسے ناکامی کی طرف دھکیل رہی تھیں، چاہے بحران کبھی آتا ہی نہ۔ پہلا مسئلہ تو ڈیزائن کا تھا۔ سرمایہ کاروں سے دنیا کے نقشے کی ایک بہترین کاپی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن جو انہیں ملا وہ اس سے بہت دور تھا۔ جزیروں کی شکلیں ٹھیک نہیں تھیں، ان کی جگہیں بھی غلط تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی مایوسی تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پسندیدہ ملک کی شکل والا جزیرہ خریدنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ لیکن ڈیزائن کی یہ خامیاں تو کچھ بھی نہیں تھیں۔ ایک بہت بڑا اور کئی زیادہ خطرناک مسئلہ تھا جو سامنے آنے والا تھا، ایک ایسا مسئلہ جو ان جزیروں کے وجود کے لیے ہی خطرہ بن گیا۔ ان بڑے منصوبوں سے پہلے دبئی کی ساحلی پٹی بالکل قدرتی تھی۔ یہاں مینگروو کے جنگلات تھے، مرجان کی چٹانیں تھیں اور سمندری حیات کی بھرمار تھی۔ یہ ایک نازک ماحولیاتی نظام تھا جو ہزاروں سالوں سے توازن میں تھا۔ لیکن جزیروں کی تعمیر نے سب کچھ بدل دیا۔ خلیج فارس کی تہہ سے لاکھوں ٹن ریت نکالنے سے سمندر کی لہروں کا قدرتی بہاؤ خراب ہو گیا۔
इससे न सिर्फ नए जजीरों पर बल्कि दुबई की असल साहिली पट्टी पर भी बड़े पैमाने पर कटाव शुरू हो गया। साहिल गायब हो रहे थे और मुरजान की चट्टानें मर रही थीं। फितरत के साथ छेड़छाड़ की कीमत बहुत ज्यादा थी। तो यूं समझें कि दी वर्ल्ड आइलैंड्स एक परफेक्ट तूफान का शिकार हो गए। पहले डिज़ाइन की खामियों ने सरमायाकारों को मायूस किया, फिर आलमी मालियाती बहरान ने फंडिंग रोक दी, और आखिर में माहौलियाती तबाही ने जजीरों को वापस समुंदर में डुबोने का खतरा पैदा कर दिया। ये नाकामियों का एक ऐसा सिलसिला था जिससे बचना नामुमकिन था। तो आज इन जजीरों का क्या हाल है और दुबई ने उस बड़ी नाकामी से क्या सीखा? क्या उन्होंने अपने ख्वाबों को छोड़ दिया है या सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदली है? आइए देखते हैं कि ये कहानी अब कहाँ खड़ी है। जैसा कि देखा जा सकता है, हकीकत असल मंसूबे से बहुत मुख्तलिफ है। 300 में से सिर्फ 9 जजीरों पर कुछ तामीराती काम हुआ है। बाकी 291 जजीरे आज भी वीरान हैं, जिन्हें फितरत आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी आगोश में ले रही है। दो चंद जजीरे आबाद हुए हैं, वो भी एक मिली जुली तस्वीर पेश करते हैं। लबनान आइलैंड एक प्राइवेट बीच क्लब बन गया है। हार्ट ऑफ यूरोप एक लग्जरी रिजॉर्ट है और एक जजीरा फार्मूला 1 ड्राइवर माइकल शूमाकर को तोहफे में दिया गया था। लेकिन ये मंसूबे भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद दुबई रुका नहीं। उन्होंने अपने ख्वाबों को तर्क नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी तवज्जो बदल दी है। वो अब म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और डायनामिक टावर जैसे नए मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जो जिद्दत और टेक्नोलॉजी की नई मिसालें कायम कर रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, क्या द वर्ल्ड आइलैंड्स एक महंगा सबक था या ये सिर्फ एक ख्वाब है जो कुछ वक्त के लिए टल गया है? क्या दुबई की ये बेपनाह ख्वाहिश इसे मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की तरफ ले जाएगी या ये सिर्फ एक और शानदार नाकामी का बाइस बनेगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।